मस्जिद में आकर भागा ना करो, जल्दी ना मचाया करो, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी होती है जैसे मछली पानी के अंदर होती है, कैसी पुरसुकून होती है पानी के अंदर, और मुनाफिक की मिसाल जैसे मछली पानी के बाहर होती है। अब अपने दिल से पूछ लो, हम जब मस्जिद में आते हैं हमारे दिल की कैफियत क्या होती है? यार जल्दी खत्म हो जाए, बस किसी तरह, लेट हो रहा है यार। अभी तक इमाम साहब कभी 2 मिनट नमाज लंबी करते तो लोग नमाज इमाम साहब को पकड़ लेते हैं, हजरत आपने 2 मिनट ज्यादा ले लिए, 1 मिनट दुआ लंबी करा दी। अल्लाह के बंदे, तुझे 2-3 मिनट अल्लाह के घर में बैठकर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यही एतराज करने वाला बार पान की दुकान पे आधा घंटा खड़ा रह जाएगा, उसको वहां प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है। ये 3 मिनट ज्यादा क्यों, इमाम साहब 1 मिनट लेट क्यों, और दुरूद पढ़ लेता है 1 मिनट। भाई अल्लाह के घर में बेसुकूनी कैसी है? अपने दिल से पूछो कि मैं अल्लाह के घर में जाता हूं तो बेचैनी क्यों होती है? दिल का इलाज करो, सुकून से बैठा करो। दुनिया में कोई बड़ा सेठ साहब हमें बुलाए, बहुत बड़ा आदमी, और हमें कहे कि भाई 5 मिनट के लिए आपका टाइम है, हम चले जाएं, 10 मिनट बिठा ले। हम बाहर आके कहते हैं यार मुझे तो 10 मिनट बिठाया है, मुझे 5 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो दुनिया वाला 10 मिनट ज्यादा बिठाए तो खुश होते हो, अल्लाह के घर में 5 मिनट ज्यादा बैठने के लिए तैयार नहीं होते। हजरत सैयदना शेख को शायद ये अंदाजा नहीं है कि फला अचानक दुनिया से चला गया, अभी तो बैठा था आंखें बंद हो गई। हमें नहीं पता कि मौत की तकलीफ क्या है। रिवायतों में ये मजबूत मिलता है कि मौत इससे ज्यादा सख्त है कि बंदे पर कि उसको कैंचियों से काटा जाए। मौत का जो दर्द है, वो जो सख्ती है, वो इससे ज्यादा सख्त है कि उसे हांडियों में उबाला जाए। मौत की सख्ती बड़ी खतरनाक है। नसीब वाले होते हैं कि जिनकी मौत आसानी से आ जाए, रूह जो है वो आसानी से कब्ज कर ली जाए। नज़ा का जो वक्त है ना, सकरात का जो आलम है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं महबूब पाक अलैहिस्सलाम के जलवों में आफियत वाली हमें मौत नसीब फरमाए। ऐसी थोड़ी शोरा ने अपने कलाम में इल्तिजाएं की हैं। हम सब चाहते हैं ना कि हजरत इज़राइल मलकुल मौत आसानी से रूह कब्ज करें। वैसे सच्ची बात बताए क्या है कि जब उनकी याद में जिंदगी गुजरती है ना, इश्क रसूल में जिंदगी गुजरती है, आका की सुन्नतों पर अमल करके नबी पाक की रजा वाली जिंदगी गुजरती है ना, तो क्या खूबसूरत शायर बात लिखते हैं कि जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई। अल्लाह करे कि आका की याद में बस नबी पाक के तसव्वुर में जाएं, मदीना पाक में आका के जलवों में दुनिया से जाएं, फिर क्या होगा? जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। हाँ, फिर उसकी जान बड़ी आसानी से निकलती है, वो तो नबी पाक के जलवों में गुम होता है ना। तो अल्लाह करे कि मौत के वक्त आका का जलवा नसीब हो जाए। लेकिन काम क्या करना है उसके लिए? कसरत से दुरूद पाक, चलते फिरते उठते बैठते। नहीं पढ़ते लोग दुरूद, फजूल बातों के लिए घंटों पड़े हैं। दुरूद पाक जबान पर बहुत थोड़ा। आज ही चेक कर लो ना, अपने अपने आप को चेक कर ले, आज पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पढ़ा है। टाइम निकाला करो, तस्बीह जेब में रखा करो। कहते ना दुरूद पाक और जिक्र इलाही करने के बहाने ढूंढा करो। जहां मौका मिला तस्बीह निकाली शुरू हो गए। तस्बीह ना भी हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तस्बीह याद दिलाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे कि मेरी भी आदत बन जाए, आपकी भी आदत हो जाए, और हम बस कसरत से अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते रहें, फजूल बातों से बचते रहें, और हमारी जबान इस मुबारक जिक्र में तर हो जाए। बड़ी प्यारी इल्तिजा अमीर अहले सुन्नत की है, मिलके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं। आज जिस मौजू पर मैंने कुछ मदनी फूल पेश करने हैं, यूँ समझिए उसका आगाज तो दुरूद पाक की इस फजीलत से ही हो चुका कि जो सकरात का वक्त है, जो मौत की सख्तियां हैं, क्या हम उसे याद रखते हैं? एक ऐसी हकीकत है कि जिसे हम भूल जाते हैं। जिंदगी में ऐसे जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। तो आज उसी हकीकत पर कुछ मदनी फूल पेश करूंगा। अल्लाह करे कि फिक्र आखिरत और आखिरी जो सफर है उसकी तैयारी का हमारा जहन बन जाए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं, बनी इसराइल में एक बड़ा मगरूर शख्स था। एक बंद कमरे में था। बड़े लोग होते हैं ना, उनके कमरों में हर किसी को आने की इजाजत नहीं होती। गार्ड्स, आगे सेक्रेटरी, इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। और उनको इस बात पर बाज़ औक़ात बड़ा गुरूर भी होता है, फख्र होता है कि मेरी टेरिटरी में कोई पैर नहीं रख सकता। अचानक कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उस मगरूर शख्स ने जोर से चिल्ला कर कहा, कौन हो? कैसे आ गए मेरे कमरे में बगैर इजाजत? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस वाक़े का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तुम्हें इजाजत किसने दी मेरे कमरे में आने की? तो कहता है कि मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है, और मैं वो हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे बादशाहों से भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं,
مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ اور جب یہ باتیں سنی نا اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا۔ اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت ملک الموت نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن کچھ گھنٹے تو دیجئے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے۔ تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا۔ کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اب میرے پیارے اسلام سوچئے یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا، کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں۔ جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا، وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما، عافیت والی ہو، کلمے والی ہو۔ اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما، ایمان والی عطا فرما، کلمے والی عطا فرما، عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، اس کی موت کیسی ہوئی ہے۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے بچائے۔ آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے، ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی۔
وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نے ان سے سلام کیا, ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے, اتنا کمزور, اتنے دبلے پتلے تھے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں, ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو, چل تو پڑو یار, توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا, اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار. کب تک سوچتے رہیں گے, کب تک نماز قضا کرتے رہیں گے, کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے, کب تک حرام کماتے رہو گے, کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے, کب تک جوا کھیلتے رہیں گے, کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے. اے میرے اسلامی بھائی, بڑا قریب ہے, یقین کرو بڑا قریب ہے. ہم واقعی گناہگار ہیں. کبھی کبھی جب اپنے گناہوں پہ نظر جاتی ہے نا تو بڑا شرم آتی ہے, بنے گا کیا. اتنی بے حیائیاں ہیں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے, رب دیکھ رہا ہوتا ہے, اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں. یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا. یہ تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا, ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار, ابھی کبھی بھی مر سکتا ہوں, یہ قبر میں کام آئے گا, قبر میں نور بن جائے گا. تو توبہ آسان, عبادت آسان, اگر بندہ موت یاد رکھے. اور فرمایا کہ جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ اپوزٹ اس کے 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. توبہ میں تاخیر کرتا ہے, یار بعد میں کر لوں گا, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی کیا توبہ کروں, مزے کر لوں پھر اللہ اللہ کروں گا. کیا جوان مرتے نہیں, شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو, کبھی بھی جا سکتے ہیں. پھر فرمایا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا, اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے, کیونکہ موت تو بھول چکا ہے, حرام کماتا ہے, رشوت لیتا ہے, سود لیتا ہے, موت تو یاد ہی نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے, بعد میں پڑھ لوں گا, اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا, رمضان سے نماز پڑھوں گا, اس سے پہلے مر گئے تو سوچئے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے. حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں آپ سے کر لوں, سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو, موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو, اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کرو. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں, ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہے گا, 1 مہینہ, اچھا 1 دن, آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا اس کی ہاتھ اٹھا دے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائے. آج بھی مر سکتے ہیں نا, تیاری کب کرو گے؟ تیار رہنا پڑے گا. یعنی میں روزانہ ایسے جیوں کہ آج مر جاؤں پھر بھی اللہ راضی ہوگا, قبر جنت کا باغ بنے, ایسی لائف گزارنی ہے. تو ایسی لائف گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شیڈول کو, اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا نا. ویسے بھی کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں, ہمارے سامنے آئے دن کوئی حادثہ ہوتا ہے, خبر آتی ہے, ویڈیو آتی ہے کہ نوجوان دنیا سے چلا گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ڈاکوؤں سے بچ گئے, چوروں سے بچ گئے, مرنا پھر بھی ہے. ہاں موت سے نہیں بچ سکتے, تیاری کر لو نا. آؤ مل کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں. یقین کریں دعوت اسلامی سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے, مگر ایک پیار کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار یہ کمال کا ماحول ہے, ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے. ہم غافل ہو جاتے ہیں, کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں, کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں, یہ پھر ہمیں ٹریک پہ لاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو. جنت کا راستہ تو یہ ہے, اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے, ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ. پکڑ لو اس ماحول کو, چھوڑا نہ کرو. یہ اسلائی پہ نظر آتے ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, یا یہ پھر آئیں گے, پھر درس دیں گے, پھر مسجد میں لے جائیں گے. کدھر لے جا رہے ہیں تمہیں؟ تمہارے رب کے پاس لے جا رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں مدنی قافلوں میں چلو, تو کیا قافلے میں جا کر آپ ہمارے امیر قافلوں کو 5-5 ہزار کا لفافہ دیتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے کہ 3 دن آؤ, اللہ کے گھر میں رہ کے رب کو راضی کر لو, قبر کی تیاری کر لو, قبر روشن کر لو, ان کا شکریہ ادا کیا کرو, ان سے بھاگا نہ کرو. یہ تم سے محبت کرتے ہیں, یہ تمہیں بلاتے اس لیے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اپنی آخرت روشن کر لیں. دنیا تو گزر ہی جانی ہے, 50, 60, 70 سال ختم ہونے والی. یار ہم میں سے کئیوں کے بال سفید ہو گئے, کتنا جیئیں گے یار, اب تو مرنے والے ہیں, پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. ادھر کی تیاری کر لو, ادھر مار نہ پڑے,
उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर सांप और बिच्छू कब्र में आ गए। अरे आज तो एक कीड़ा इधर आ जाए हमारी चीख निकल जाती है, अभी लाइटें बंद हो जाए तो हम घबराना शुरू कर देंगे। कब्र में क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हो गया? इन दावत इस्लामी वालों का साथ दो, आया करो इज्तिमा में, जाया करो मदनी काफिले में, दर्स हो तो बैठ जाया करो, नमाज पढ़ो तो नफल भी पढ़ लिया करो, थोड़ा कुरान भी पढ़ लिया करो, दूर ना जाओ मस्जिदों से। अल्लाह बड़ा करीम है, वो रहीम है, गुनाहगार है, वो बख्श देगा, लेकिन बस दोस्ती रखो, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो। हाँ, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि मरते दम तक दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। अब बस आज पक्की तौबा, बस अब गुनाह नहीं करने, हिम्मत करो। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन हराम देख रहा है, कौन हराम कमा रहा है, कौन माँ बाप को सता रहा है, कौन माअल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा है, सबको पता है। हमें ना भी पता हो ना तो अल्लाह को तो पता है ना, किसी को ना भी बताओ रब तो देख रहा है ना, बस आज उसी रब से दिल ही दिल में कह दो ना, अल्लाह माफ कर।